إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واجب التکریم سامعین کرام، قرآن مجید نو آدمی پڑھے اور رسول کریم علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ دے بارے جنہاں شیاں دا حکم ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں یاد کرو، انہاں چ ایک تسبیح ہی ہے کہ اللہ نو سبحان کہو، اس تو سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ و بحمدہ کہیے، سبحان اللہ العظیم کہیے، طرح طرح کے کلمے سبوح قدوس کہیے. تسبیح اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے بارے یہ اپنے دلاں چ جماؤ اور یہ اپنی زبان نہ اقرار کرتے رہو. تسبیح کوئی چھوٹی جی گل نہیں، تسبیح دا اللہ تعالیٰ دی ذات، صفات، افعال سب نہ تعلق ہے کہ پہلا اللہ تعالیٰ آپ کی ہے، وہ دے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں. اسی پاویں کوئی ساتھ جو نبی یا کوئی فرشتہ جو مرضی. ایک دور ایسا سی جدو ہے نہیں سی یہ آدمی سابق ہوتا کہ نام و نشان ہی نہیں سی، اللہ نے بناتا. پھر وقت آتا کہ ختم ہو جاندے، کبھی تندرست ہوندے یا کبھی کمزور ہو جاندے، جوان ہوندے، بڑھاپا آتا، طرح طرح کی کمیاں کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ یہاں شاید تو بالکل پاک ہے. کوئی وقت ایسا نہیں آیا جدو ہے نہیں سی، نہ کوئی وقت ایسا ہونا کہ نہ ہوئے. اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عام لوگ سوال کرنے کہ اللہ تعالیٰ کدوں تو انہوں نے کہا یار تو وہ وقت دس جدوں خدا ہے نہیں سی، میں تین دساں فلاں وقت تو جہاں کدوں تو ہے نا وہ خدا نہیں. خدا ہوئی ہے جہاں نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی اخیر ہے. اپنی ذات کی وہ سبوح وہی وہ ذات کمی نہیں. جہاں وہ صفتیں علم ہے، قدرت ہے، سننا ویکھنا، جنیاں بھی شانہ انہوں چ بھی عیباں تو پاک ہے. سارے دے سارے جننے نا ہر آدم نو اخیر ہتھیار سٹنے پیندے ہیں. جہدے پلے کچھ ہے گا نا ذاتی نہیں، اس نبی ولی دا اپنا کچھ نہیں، رب دیندا اور جنہ دیندا اُنہ ہی ہے. تے جدوں چھین لوے وہ چھین بھی لیندا. بڑے بڑے پھر کہہ دندے بھی نبی رسول بھی صحابہ نسیان دا شکار ہو جاندے، بھول جاندے ہے گل اللہ دی نہیں. اللہ تعالیٰ دا علم جڑا وہ اپنا کامل ہے، ایک ذرہ بھی وہ علم تو باہر نہیں، اور وہ علم تو کبھی جدا نہیں ہوتا، کدی انہوں بھول جاوے چیتا ہی نہیں رہا نہ. اسی طرح وہ سننا ویکھنا، سادہ سننا ویکھنا بھی تھوڑی دور تک آواز جاتی ہے کہ کان بہرے نہیں سنتا. اللہ پاک اس تو بھی پاک ہے، ہر شے سنتا. جو پیچھے گزر گیا وہ آوازاں بھی وہ سن رہا، جڑیاں آنی وہ بھی پیشگی سن رہا. وہ سننا بھی کامل ہے، مخلوق کی طرح نہیں. تو وہ افعال بھی کمی تو پاک ہے. تین شے ہوندی ہیں، خود شے ہوندی ہے، پھر وہ کچھ صفتاں ہوندی ہیں، بعد جو کچھ کام کرتا. اللہ اپنی ذات، صفات، افعال سب پاک. وہ عیب تلاش کرے نا آدمی کیا خامی ہے تو اللہ نہیں. کبھی بھی دل سے وسوسہ آ گیا بیاہ کی ہے نہیں، یہ خدا نہیں، یہ تینوں کو مغالطہ لگا. اللہ تو کہیں نہیں انہوں نے جڑا ہر خامی تو پاک، وہ بارے سے سوچ بھی نہیں سکتے بیاہ کیوں ہوا. وہ افعال بھی جڑے کم یہ بھی خامی تو پاک. میں ہوں افعال کا ذرا ذکر کرنا کیونکہ یہ بارے سے تشویش کا شکار ہوئے. ساری دنیا ایسے مصیبت پھنسی ہے، وہ امیر کیوں ہوں، میں غریب کیوں ہوں، میرا کام کیوں نہیں ہو رہا، میں تندرستی ہوں بیمار کیوں ہو گیا، اے کیوں ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا. یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا نا وہ کچھ غلطیاں، ایک کام نے ٹھیک نہیں کیتا. اعتراض کر دیں یار جوانی بچہ بے وجہ مارتا، اے کی ہو گیا. ایک ایڈا کفر ہے جہاں نال دا کفر کوئی اللہ بننا اور پھر ڈپریشن کا شکار ہونا، اعتراض کرنے. اس طرح اللہ پاک نے کئی صورتیں جہاں لاگے لاگے جنہوں یا سبا تو شروع کیتا
یا یسبح تو شروع کیتا. یہ ساریاں صورتاں مسبحات تخاؤندیاں اور نال سبح اسم ربک الاعلی وہ بھی یہ شامل. تسبیح تو شروع ہوئیاں. پہلا اللہ پاک نے کہا سبح للہ ما فی السماوات، آسمان اور ہر زمین دی ہر شے نے دی تسبیح کی. جب تو بنی ہے نا وہ اپنے وجود نال اپنے ہون نہ دعائی دیندی میرا بناؤن والا جڑا کمیاں تو پاک ہے. اللہ احسن کل شان خلق، جن نے جو شے بنائی اخیر کر دیتی ہے وہ کمی اور کسر کوئی نہیں. کسر نظر آؤں سارے علم کی کوتاہی، سانو اجے سمجھ کوئی نہیں. اسی ایویں چیخ دیں گے آ ناڑ کیوں بن گیا ہو گیا، اگے جا کے علم آپ ہی دس دینا بھی تھی بےوقوف سی. یہ بھی ہونی ضروری سی، ایک تو بغیر جسم نہیں سی ٹھیک بن سکتا. تو سب اللہ ہر شے جڑی دعائی دینی چلی آئی ہے تو یہ سب ہو. پر میں پچھلی گل ہی کوئی نہیں، ہوں بھی ہر چیز جڑی نہ کہہ رہی ہے تو قیامت تک کہو گی کہ اللہ پاک ہے، وہ کمی اور کسر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ دیا دلیلاں بھی دینا. تو کیوں میرے بارے چلنا ضروری ہے بھی میں اللہ تعالیٰ نے پہلا فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم. پہلی گل ہے کہ وہ بادشاہ، یہ نہیں بے بسوں جو کام ہوندے ہیں. کئی کام ایسے کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، مجبوریاں نہ ہو جاندے اسی پھر اعتراض کرنے بیا کیوں کر دیتا. باقی ٹھیک ہے تو نہیں سی ہونا چاہیے مگر وہ مجبور ہے. اللہ فرمایا اللہ مجبور نہیں. الملک با اقتدار بادشاہ، انہیں اپنی بادشاہی جو کرنا اپنی مرضی نہ کرنا ہے نہیں بے بسی ہو جانی ہے. جے تو تسی کرو بیا کیوں انہیں کرتا نہیں، خود اپنی مرضی والے ارادے نہ انہیں کام کرنا. تے القدوس بادشاہ بھی وہ نہیں جڑا غلط کام کرے، وہ بے عیب بادشاہ. انہیں جو حکم جاری کرنا، کسی نے غریب بنایا، کسی نے امیر بنایا، کوئی تندرست بنایا، بیمار بنایا، وہ ٹھیک ہی ہونا ہے. تو نہیں سمجھ آتی جی نہ تھی اپنی سمجھ جڑی نا وہ نہ دار مدار رکھو، اللہ نو منو کہ ساری اپنی بے وقوفی ہے. اللہ پاک اور نال پھر دو صفات بیان فرمائیاں جڑیاں نچوڑ ہے ساری گل دا. العزیز الحکیم، کہ وہ بادشاہ جڑے دو صفتاں بے عیب بادشاہ اور نال عزیز ہے حکیم. بالکل جی موتیاں کی لڑی ہوتی ہے نا یا سنار بنا جائیں نال نال جوڑ کے اداں قرآن بنیا. العزیز الحکیم. عزیز کی غالب جنہوں کوئی مجبوری نہیں، کوئی حاجت نہیں. کئی کام اسی نہیں کرنا چاہتے، آپ بھی آنے غلط ہے مگر سارا کام نہیں وہ بغیر ہوتا. اسی وہ کر کے جھوٹ بولیے تو مقدمہ جتنے رشوت دئیے جان چھٹ دی ہے. اسی محتاج ہو جانے ہیں برائی کرن. فرمایا اللہ نو کی مجبوری ہے کہ وہ غلط کام کرے. العزیز غالب ہے، خدا اپنا حکم چلتا، اس تو کوئی محتاجی نہیں بھی وہ غلط کام کرے. اور دوسرا یہ ہوتا پتہ ہی نہ ہوئے، آدمی جانتا ہی نہیں بے غلط کام ہوتا، علم ہی ناقص ہوئے یا بے موقع کام کرے، جانتا بھی ہے مگر بے وقوفی نہ غلط کام کر دے. فرمایا اور حکیم غالب بھی ہے کہ دانا ہے. اس تو نے وہی کام کرنا جڑا اس موقع سے سچ ہے. یہ ایمان عقیدے اس جڑا کہ نا یہ ذکر کرو، یہ ذکر ہے نہیں زبان کا چسکا، یہ دل چ اتارنے ہیں بے جس خدا نو مننا وہ بارے من کہ اس دنیا دا بادشاہ اور بے عیب بادشاہ تے ہر کام جڑا وہ حکم نہ ہوندا تو غالب اور زبردست ہے، انہوں کوئی مجبوری نہیں تے نہ وہ علم کوئی خامی ہے. ہونی مولانا عبدالغنی صاحب بیٹھے نہیں پوچھتے ایک پرانی کتاب جی پڑھی بھی نہیں جاتی، ایک ہی کتاب ہے تجرید الکلام. اتنے تو آدھے جی اتنے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی، سب مسلمان ہیں. اتنے وہ گل جی چنگی دسی جی. تو تجرید الکلام ایک ایسی چھوٹی جی کتاب بنائی علامہ محمد ابن محمد توسی نے، شیعہ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے. نچوڑ کٹ کے ایک سطر تسی منو کہ عقیدہ ہے اللہ کی ہے، قیامت کی ہے، رسول کی ہے. بالکل سمجھ نہیں نہ لوگ ڈب گئے اس کتاب کو کیویں حل کریے. معمہ سطر سطر لکھی جانا. اور پھر شرح لکھیاں لوگوں نے، کسی پہلے عالم نے لکھی، کسی بعد کی شرح جڑی کوشتی دی مشہور ہے، ایک سنی عالم ہے جن نے پھر شرح کی دسیا یہ فکرے دے حل کی ہے. تو امام توسی فکرہ خدا دے بارے چ لکھنا جڑا العزیز الحکیم تو دسیا. وعلم و استغناء و علم ید اللہ نے علی انتفاع الکبیر من الافعال. دو گلاں جدوں رب دے بارے سمجھ آ گئیاں کہ انہوں کوئی مجبوری نہیں، وہ غنی اور بے نیاز کیوں غلط کام کرے. اور دوسرا علم، یہ دو صفتاں دا دماغ بہ جانا کہ کوئی انہوں حاجت نہیں، نہ وہ کوئی کام اٹکیا جڑا غلط کام تو بغیر نہیں ہونا، اس تو دا غنی ہونا اور وہ پوری طرح عالم ہونا. یہ دو صفتاں جڑیاں اس گل کا خاتمہ کر دینیاں بھی تسی وہ کسی فعل تے اعتراض نہیں کر سکتے بیا کام انہیں کیوں کیا. کرو گے یہ مطلب یا تو انہوں نے بے بس ہوا
یا سمجھے انہوں علم عقلی کوئی نہیں. اگر انہوں مستغنی من دے جے کہ انہوں کوئی محتاجی نہیں غلط کام کر دی تے نہ وہ علم کوئی خامی ہے، پھر تو انہوں آپ پہ یقین ہو جاؤ، دل اینا برف دی سل تھلے آ جاؤ گا، ٹھنڈ پی جاؤ گی، تو تے پہاڑ گر جان مصیبتاں دے، تہاڈا سارا کنبہ مر جائے، تہاڈا مال لٹیا جائے، وہ تبھی دکھ ہونا ہے. ٹھیک ہے انجیکشن لاؤں دے یا جو ڈاکٹر آپریشن کرے دکھ تو لگتا جسم، یہ تبھی تکلیف ہے. مگر عقل مطمئن ہوندی، دماغ نال ہوندا بھی بہت اچھا کر رہا ہے، میرا علاج کر رہا ہے، وہ بندہ دلوں راضی ہوندا ہے. تکلیف آیا ہے جو مرضی کرے کہ اللہ غلط نہیں کرے. اور کیسا سمجھو پودا ہے جہدے بارے علماء دے اور دریا دے کنارے تے اگا ہے، جنوں سوکا نہیں آتا اور ہمیشہ تر و تازہ تو پھل جڑا نہ ہو مہکتا رہتا، ورنہ سارے لوگ چی چی کرتے رہتے، سب کچھ ہی پلے ہوئے نا یہاں سکھ نہیں نصیب ہوتا، ساری عمر یہاں نے نہ شکایت ہی کرتے، کیونکہ ایمان نہیں نہ خدا دے غنی ہون تے نہ وہ عالم ہون تے. اس پاروں زبانوں کہندے رہن گے، دلوں نہیں منتے، قدم قدم تے اعتراض اٹھانے، سوال کرنے، اے کیوں ہو گیا جو جے منو بجا کر رہا وہ بالکل ٹھیک کر. اس اپنے ملک سے سمجھو سندھ بزرگ ہوئے عالمگیر کے زمانے مگر لوگوں نے ان کے بارے مشہور کیا بھی یہو جی گلاں کردا، آخر علماء دے فتوے نہ بیچارے قتل ہے. سرمد مگر انہوں نے ایک ربائی کہی بڑی پیاری، سرمد گلا اختصار نہیں باہر کر آدھا سرمد جھگڑا مکاؤنا چاہیے، رولے کئی پینا نہ گل کسے پاسے لا، سرمد گلا اختصار نہیں باہر کر، یک کار ادیں دو کار نہیں باہر کر، دونوں کما چاہنے ایک باری بہ کے ایک کام کر لا، یا تن بر رضائے دوست باعداد، یا اپنے آپ یار دی مرضی تے چھڑ دے، یا قطع نظر دیا یار باعد کر، یا منہ موڑ لا تو چھڑ دے وہ نہ لے کر جن اتنے گرے ہے تو دفاع کر، پھر نہ اس اللہ یاد کر کی مننا انہوں تے جے مننا پھر اپنے آپ وہ حوالے کر دے. بہت وڈی گل کہی دینا ایک گل مکا لا تیری زندگی کسے پاسے لگ جائے. سرمد گلا اختصار نہیں باہر کر، یک کار ادیں دو کار نہیں باہر کر، یا تن بر رضائے دوست نہیں باہر دار، یا قطع نظر دے یار باہر کر، یا خدا نو ماننا نہ دا رہنا، اور یا پھر وہ کیتے تے راضی ہو جا. مولانا بدر عالم میتھی مدینہ جا کے فوت ہوئے، ترجمان سنا لی، بڑے بڑے دیوبندی عالم اللہ رحمت فرمائے. تو بھی انہوں نے ایک اپنی کتاب سے ایک شعر لکھا ہے اس سے بارے، زندہ کنی عطائے تو بربہ کشی لکھا ہے، جے زندہ رکھیں تو تیری مہربانی، اور اگر تم موت دے دیں یہ بھی نقصان کوئی نہیں، تیرا دیدار جا کریں گے. ہر چے کنی رضائے تو دل شدہ مبتلا ہے تو، دل تر پہ قربان ہو چکا، اس تو جو کری جاتی راضی راضی خوش کر. کڈی وڈی گل ہے، اس تو سبحان اللہ بھی کہنے ہیں پلے کچھ نہیں سمجھتے بھی یہ کڈی وڈی گل تین دسی. بنا چیزوں سے سکون ٹونڈتے ہیں کہ دولت آ جائے، کاروبار چل جائے، پھر سو نہیں ملنا. سکون قلب کی دولت کہاں دنیا فانی میں، بس ایک غفلت سی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی جوانی کوئی نشے جا کے بندہ میں بسردیا ہو جاتا، اگل تب کم کرتا، ورنہ دکھ ادو بھی نال ہوندے. یہ دکھاں تو جان نہیں چھڑا سکتا، یہ حل یہی ہے جی طرفوں دکھ سکھ آتے نا اس سے راضی ہو جائے کہ وہ بالکل دانا اور حکیم ہے، جو کرتا بت. ساڈے تک اللہ کے رسول اللہ السلام کی باتاں جڑیاں حفاظت نہ پہنچ گئی. اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے امام مسلم نے نقل کیا، میرے سامنے ایسے بلوغ المرام بھی شرح البدر التمام، لوگوں نے لکھنے والے نے بڑے نیک کام کیتے، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شرح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام لی. کل میرا ایک ساتھی جو اردو شرح میں نہیں دے دیا، میں دیکھ دیا ایک کتاب کی بلوغ ہر بندہ انہوں حاصل کیا، چھوٹی جی بنائی. اور امام ابن حجر نے جو جنہ حدیثاں چوں حکم نکل دے نا، لمبیاں چوڑیاں گلاں مکدیاں نہیں، وضو، نماز، روزہ، حج، زکات، حلال حرام، طلاق، نکاح، جو حکم شریعت دے انہاں سارے دا خلاصہ کر کے آخیا اگر تسی انہاں حکماں دی دلیلاں لب دے جے نا بھی کیڑی حدیث چوں یہ مسئلہ نکلدا تے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. معنی یہ ہے کہ حکماں دیاں دلیلاں دی اگر تانوں تلاش ہے تہاڈی مراد پوری ہو جائے، تانوں اے چوں ہر شے بلوغ المرام تہاڈا مقصد حل ہو جاؤ گا کتاب دی. اور یہ اگے شرح لکھن والے نے کسی نے سبل السلام لکھی، کسی نے کوئی لکھی، اے البدر التمام ہے، 4 جلداں سمجھو 1119 ہجری فوت ہوئے القاضی علامہ حسین محمد المغربی انہاں لکھی.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوں ہے نماز کی گل ہے. ایک ساڑیاں نمازاں اسی جو رٹ لیا نکے ہوں پڑھی جانے کچھ نہیں دین دی کوئی خبر نہیں. ایک ہے اللہ کے رسول نماز پڑھ دی تو یہ دعا توجہ اخواؤں ہے جب اللہ اکبر کہہ کے اسی اللہ کی بارگاہ جانے نا تو الحمد شریف پڑھن تو پہلا دعا استفتاح کہ خدا کی بارگاہ پیش ہوئے پہلا وہ کوئی مدح ثنا کریے کوئی تعریفاں کریے بہت طرح کی آپ کدی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی ہے کدی اللہ باعث بینی پڑھی ہے کدی اللہ اکبر کبیرہ پڑھی ہے. ایک کوشش کرو کہ سنت نبی سے جڑیاں کتاباں مبنی ہیں جنہاں حضور دیاں دعاواں ذکر ہوئیاں ترجمے اور لو تے یاد کرو تاکہ نماز نا ایک ورائٹی پیدا طرح طرح کدی یا پھل چنیا کدی یا پھل چنیا مزہ آوے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیتا انہو کان اذا قام رسول لمبی ہے میرے کام دا ٹکڑا چھوٹا جا وچ مگر میں برکت دی چاہنا سب تو پڑھتا جا روان دے اللہ دے رسول علیہ السلام جدو نماز لی کھڑے ہوں دے اللہ اکبر کہیں دے بعض بندے پڑھ دے مگر وہ بھی سنت عمل نہیں کر دے وجہ تو وجہ پہلا پڑھ دے رہیں دے پھر اللہ اکبر کہیں نہیں اللہ اکبر تو پہلا کوئی گل منہ نہیں کرنی وضو کر کے آ کے نہ نیت کی چیز نمازی نہ کوئی سب غلط بات. اللہ اکبر بعد جڑا پھر دعاواں شروع ہون گیاں جنہاں چ ایک دعا ہے لمبی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا ومن من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت وحدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. اے الحمد شریف تو پہلا سبحانک اللہ دی جگہ دعا پڑھ بہت کچھ بیان ہویا مگر میرا مضمون جڑا اس نے ٹکڑا والخیر کلہ فی یدیک کہ جتنی اچھیاں چیزاں کسی نے صحت ملنی ہے کسی نے دولت ملنی ہے کسی نے حسن ملنا علم ملنا جو اچھی چیز ان سے حافظہ ہر اچھی چیز کل ساری دی ساری فی یدیک کسی دے ہاتھ نہیں نہ کسی نبی دے نہ ولی دے تیرے ہاتھاں ساری تیرے قبضے سے والشر لیس الیک اور برائی دی تیری طرف نسبت نہیں ہو سکتی. بری شے آکھے نا بھی اللہ نے آ کی ہے ایک یہ جواز ہی کوئی نہیں اے جو کروں گا کفر بکوں بس ایمان رکھے کہ اللہ نے جو کیتا وہ خیر ہی خیر ہے وہ شر کوئی نہیں. ہوں شر تو اسی وہنے دنیا ہے ایک آدمی جڑا وہ کوئی لت پیر ٹوٹ گئی ہے کسی نے کوئی حادثہ پیش ہے یہ شر نسبتی ہے شر اضافی ہے کہ اس بندے لیے تکلیف دے ہے شر محض نہیں سارے کارخانے نو ویکھ کے کیتا جائے تو وہ اندر 100 حکمت 100 فائدہ جڑا ساری سمجھ باہر ہے. شر حقیقی ہے شر محض جڑا نا کہ اس دنیا نری بری شے ہوئے نہیں اللہ پاک کبھی نہیں ہو سکتا جو انہیں کرنا ہے وہ یا خیر ہی خیر ہے اگر شر بھی نظر آئے وہ سانو کوئی خرابی نظر آئے تو خرابی اس بندے لیے ہے ورنہ اصل خرابی نہیں. یہ میں نے قصہ یاد ہے سارے میاں عبد الواحد اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے کے بچے اکرام اللہ انہوں نے حالات درست کرے وہ جدو زیادہ فوت ہوئے جنازے تے گئے تو میں نے انہوں نے گل سنائی اِسی اتنے جو بیٹھے سی تو کچھ بندے جڑے سی انہوں نے دسیا بھی فلاں علاقے چ آئے دور تو اسی انہوں نے پوچھا تسی کیوں آئے جی کی گل تہاڈا کی تعلق ہے انہوں نے آخیا یار سارے بچے نے پھانسی جتا اے شر محض تے شر اضافی کی گل سمجھ کہ کسی لیے شاید واقعی تکلیف دے مگر ٹھیک ہے انہوں نے آخیا اسی چاہتا آئے تو سارے بچے انہیں پھانسی جتا تو میں آخیا یار تمہیں بد دعا کرنی چاہیے انہیں آخیا نہیں سارے بچے نے قتل سچ مچ کیتا اپیلاں جڑیاں سی کیتیاں کچھ نہیں بنیا اخیر رحم دی درخواست سی بڑی پتے کی گل اور مسئلے نو سمجھ لیے جڑا اللہ تعالیٰ دی کہ اللہ کام نہیں وہ غلط ہوں نہ وہ کوئی خراب ہوں کسی لیے ہوں ذرا انہوں تکلیف ہوں وہ اپیل ہوئی جس رحم دی اسی کوشش کی میری گل کوئی نہ بڑھے تو سانوں پھر کسی بندے نے دسیا بھائی تہاڈی ملاقات فلاں مسجد جڑی نا وہ تہجد دے وقت ہو سکتی اتنے انہوں نے تہجد پڑھنی اتنے تھی چھپ جاؤ اتنے ملنا ورنہ تاری ملاقات نہیں ہوگی. ابھی اتنے جا کے نا
بیٹھے رہے. ادھی رات ہوئی تو اسی دیکھا سپاہی آ گئے. انہوں نے پہرا شروع کرتا. انہیں چل ضیاء الحق ہی انہیں آ کے نا مسجد میں جھاڑو دیتا آپ اور پھر بتی بجا کے نا تہجد پڑھ رہے. اسی بیٹھے رہے لوگ. تہجد ختم ہوئی تگے ہوئے تو انہیں پوچھا کون جی تھی؟ اسی ساری گل سنائی آپ قصہ. اس آخیا تھی کہڑی جگہ کھڑے جی؟ انہیں آخیا مسجد. یہ کی ہے؟ اللہ کا گھر. تھی کون جی؟ مسلمان. ہوں اس جگہ سے کھڑے تھی دسو بچہ تا جا باقی قاتل ہے؟ انہیں آخیا ہاں ہے گا قاتل. انہیں آخیا جا قانون چ رکھا بھی معافی دے دے صدر، یہ دنیا کا قانون ہے. بارش چھڑ دینا وہ شریعت آدھی ہے. ضیاء الحق کو کوئی اختیار نہیں. میں کہڑے منہ وہ قاتل چھڑ جان جنہوں کا ماریا انہوں کا حق سی چھڑنا. میں نہیں چھڑ سکتا. وہ قاتل جڑا ہون پروں ساڈا بچہ پھانسی چڑھ گیا مگر وہ گل سارے دل دم گئی میں بالکل نہیں ٹھیک ہے. کس طرح میں خدا کے قانون کے خلاف تمہیں معافی دے دیا؟ یہ ہے شر محض اور شر ڈال. ایک بندے لی انہوں کوئی حادثہ ہو گیا ٹھیک ہے انہوں تکلیف ہوئی ہے مگر آخیے نا نرا برا غلط کا یہ نہیں برے کا سانوں کی پتہ. اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش تو لے کے تحت سرات حضرت تو لے کے اب ساری نسلیا انہوں پتہ بیدا کوئی فائدہ ہے یہ نقصان ہے سانوں نہیں پتہ. اور قرآن مجید نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا سی پڑھ لیں انہوں سمجھتے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے مرتبے دے آدمی. کسی نہ رب نے اتنا گلاں نہیں کیتیاں جی موسیٰ علیہ السلام نے کیتیاں. جو ادھر یہ بولتے تھے ادھر رب بولتا وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیم. اللہ نے سچ مت موسیٰ نے اتنا ہی باتاں کیتیاں جی تسی کرتے. مگر جدوں پھیریا نال وہ بھی یہ ہوا بھی موسیٰ علیہ السلام تقریر کی. صحیح بخاری نے بہت زیادہ تقریر کی. اثر بڑا مجمع سے ہوا. ایک بندے نے اٹھ کے کہتا عام حوالے نہ بھی موسیٰ علیہ السلام تہاڈا وڈا عالم بھی کوئی ہے گا. انہوں نے جوڑ چ گل غلطی کوئی نہیں سی وقت کے نبیوں نے آخیا نہیں میرے تو وڈا عالم کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آخیا چل پھر تینوں بکھائیے کچھ نہیں جڑا میں تمہیں علم دیتا ہے سمندر چ قطرہ عالم جڑے مک گئے. حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دیتا تواڈے سامنے. پھر انہیں بیڑی توڑی حالانکہ انہوں نے مفت چڑھایا کرایہ نہ لیا انہیں بیڑی بن دیتی. موسیٰ علیہ السلام کیا یار چنگا کام کیتا ہے انہوں نے نیکی کیتی ہے تو بیڑی بن دیتی ہے. بعد بچہ مار دیتا. پھر کندھ جڑی سی پنڈ گئے انہوں کو روٹی منگی انہوں نے کوئی دعوت نہیں کی. انہوں کی کندھ ٹٹھن لگی سی انہوں بناؤ لگ گیا. کہنے تیرے سارے کم پٹے. انہیں آخیا بس پھر تیرا میرا معاملہ ختم ہے تو نہیں میرا ساتھ دے سکتا. کہ بعد اللہ کے حکم نے دسیا بھی راز آئے اس بچے کی دسیا بھی تینوں بچے کی پئی ہے بھی بچہ مارتا. یہ بچہ زندہ رہتا تو بڑا حرامی سی. ماں باپ بیچاروں مصیبت پاؤں. انہوں نے ہوں دکھ ہوا مگر انہوں نے گھروں لے گیا. ارے جی بجائے اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دینی ہے جی دنیا کی انہیں بہتر ہونی تو آخرت کی ہونی. یہ اللہ تعالیٰ ساری گلاں تد سنائیاں بھی میں کوئی کام کسی مجبوری تو یا بےوقوفی تو نہیں کرتا. وہ کام کرنا مناسب ہوتا وہ کام کی بہتری ہے بچہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جی حضور کی دعا پڑھی یہ بھی کیا تیرے دو ہاتھوں خیر ہی خیر ہے شر نہیں برائی کوئی نہیں. یہ ہوں ذرا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مینوں تمہوں پہنچایا اے بیماری تو اسی پریشان ہوا چنگا پڑا یار کی ہو گیا. جنہ بیماری جہاں سواب تندرستی ہے. یہ ٹھیک ہے بھی تندرستی سانوں طبی طور پہ پسند ہے جسم نوں چنگی لگتی ہے آرام نہ پھرنا. روحانی طور پہ اور عقلی طور پہ جو نفع بیماری ہے تندرستی. جو کوئی نبی علیہ السلام بیان کیتا سن لیے تو بندہ کدی بھی نہ آخے بھی کی ہو گیا سمجھے دے ذریعے کھنی اللہ تعالیٰ تیرے کنے انعام کر رہے. عن ابی ہریرہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو سعید خدری فرماؤں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دیکھو نا اتوں کی ہے سطح تے دکھ ہے تکلیف ہے تھلے موتی موتی. قال ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم. اے ساری پریشانیاں کہ مسلمان اگر کوئی تھکاوٹ ہوندی ہے انہوں کوئی بیماری لگ جاتی ہے انہوں کوئی پریشانی ہوندی ہے کوئی غم ہوندا ہے کوئی تکلیف ہوندی ہے یا ہور غم حتی شوکت و شاکوا حتیٰ کہ انہوں کتے کنڈا بھی چپ جاندہ نا تو پٹے کوئی نہ الا کفر اللہ بہا من خطایا. یہاں ساریاں دے صدقے اللہ تعالیٰ وہ بہت سارے گناہ چاڑ دینا. انہوں پتہ نہیں لگتا اتنے ہی معاف کرن دا اگلی دنیا جا کے بھوکدا پھریں گا. اے تھوڑی جی تکلیف ویکھ لا میں مفت بھی نہیں تینوں دتی یہ افزانے جنا. اور ایک حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا جی پت چڑھتے دن ہوں بہار گزر جاتی تو پتے سک جاتے ڈگتے فرمایا اتنا ہی بندے دے گناہ ڈگ جاتے ہیں
جدو اللہ کی طرفوں کو مصیبت آئی۔ اس تو رسول اللہ فرماؤں تسی کیوں بخار نو اور کسی شے نو برا کہندے جے، سمجھا کرو۔ اور بڑی پیاری مثال دیتی ہے میرے خدا صاحب سمجھ، بس درخت دو طرح سے اسی دیکھتے ہیں، ایک عام فصلاں نرم جڑی بے ہوا آئی ادھر چک گیا دوجے پاسے آن ٹوٹدی نہیں، چک جان خامت ذرے نو، ایک ایسے جی سنوبر دے درخت ہے یہ بڑے بڑے یہ ہواواں یہاں کا کچھ نہیں بگاڑیاں، پھر چکھڑ آਉਂਦਾ تو لک تو توڑتا ہے۔ کافر بے ایمان کی مثال ہے سنوبر دے درختوں کی، یہ ایسے ہے کہ یہ کسی دکھ سکھ تو فائدہ نہیں اٹھاؤندے، نہ دکھ تے اللہ دے اگے چکتے ہیں نہ سکھ چکتے، اس نہ مراد ٹولا یہاں سے پھر ایسا ہی عذاب آتا جڑا انہوں جڑاں تو اکھاڑ دینا۔ مومن کی مثال آپ نے فرمایا مثل المومن کمثل الزرع، مومن کی مثال جی نرم کھیتی کی ہے، لا تزال الريح تميل، ہوا آتی ہے ادھروں آئی این ہو گیا ادھروں آئی این ہو گیا، ٹوٹن تو بچیا رہتا ہے۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے چکیا رہتا، دکھ سکھ دے کے اللہ سائیں بندیاں نو ازماوے، کیڑا وہ در سے چکتا تو کیڑا کنڈ وکھاوے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے حدیث پاک چاہتا سلسلۃ الحدیث سیدہ علامہ لکھ دیا اللہ نے کنڈ سے ہاتھ پھیرا تے میں تسی جنے نا قیامت سارے کڈ لے، اسے ساری روحاں نکلائیاں تے آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی تندرست کوئی بیمار کوئی سجاکا کوئی انا کوئی امیر کوئی غریب، تے آکھیا اللہ تو قادر مطلق سی، تیری طاقت ہے ہر کام دی، تو انہاں سارا نے کچھ بنا دیندا، اور میں آدم سکیم تباہ ہو جائے سارا کم برباد ہو کے رہ جاتا، کوئی جڑے انہوں نے سکھی بنایا بے شکر کر، کسی نے دکھی بنایا بے صبر کر، پرچے دو ہی ہیں انسانوں کے سامنے شکر اور صبر دا، جڑے انہوں نے صحیح فائدہ اٹھا گئے پاس ہو جان گے، جنہوں نے نعمت شکر نہ کیتا برائی دکھ صبر نہ کیا آپ تباہ ہو جائیں گے۔ ارے سکھی دکھی بندے جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا مسئلہ حل کیا، بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، سبحان اللہ نہ منیے تھے حل ہی نہیں ہوں، پٹ دے بڑے بڑے دانا ایک ہی ہو گیا غریبی ہے فلانی گل سمجھتے ہون بجا دنیا میں چلاؤں بیوقوف ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے پوچھا بھائی جڑے ماں دے پیٹوں انے جمدے بچے یہ کہدا قصور ہے، کس گل کی سزا، انہوں نے ماں پیو کا کوئی جرم ہے جی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہاں چ کوئی گل نہیں، نہ یہاں سزا ہے نہ کوئی یہاں کے ماں باپ کا قصور ہے، یہاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کم لے رہا جڑا بڑے بڑے عالم نہیں کر سکتے، وہ جنہ مرضی بات کرتے نا اثر نہیں ہو سکتا، مگر ایک کنے ویکھن بیچارہ سڑک کھڑا تو سڑک پار نہیں کر سکتا، کھڈ آئی ڈگ گیا، پھر فرمایا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے۔ اس طرح اللہ نے بنایا جنہوں تندرست اکھاں ملیاں نا انہوں نے ہوش آئے، انہوں نے اکھاں سرما پوے، تو خدا ادا کا بھی بنا سکتا سی تو ہوں بھی بنا سکتا، جے تو تندرست ہے تو اللہ کے چکتا، جے مصیبت ہے تو صبر کر، تیری اس مصیبت کے افسانے چ اللہ بہت اجر دوں گا۔ حدیث پاک تلے آؤں بھی یہ دکھی جڑے اللہ تعالیٰ قیامت دن انہوں کھڑا کروں گا کہ وہ میں میرے مشن تے سی، میں تک کام لے رہا سی، لوگ تو نصیحت پھگن، مگر یہ دکھ جڑا تہاڈا کوئی گناہ تو نہیں سی، اے جنت کھڑی ہے، پہلا یہ افسانہ میرے کو لو، حساب کتاب بات ہو، وہ دکھ جڑے تجھ پگے انہوں کا بدلہ میں دوں گا۔ عادل رحیم خدا ہے، یہو جہ خدا نو من کے گلے شکوے پیدا ہونے سے اسلام کوئی نہیں۔ اے میرے بچے نے پوچھا بھائی اسی سارے اللہ نو مننے ہیں کہ مگر یقین نہیں حاصل ہوندا، تو اس بارے بھی نیک لوگوں نے لکھا اس عمل نو بھی تسی شروع کر دیو، اللہ توفیق دے کہ فجر دی نماز تو بعد نہ 41 باری انہوں پڑھنا چاہیے، یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام نور قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اے اللہ تو ذو الجلال والاکرام حی قیوم ہے، میرے دل نو اپنے نور نہ روشن کر دے، اے اللہ اے اللہ اللہ یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات یا ذا الجلال والاکرام نور قلبی بنور معرفتک، اللہ کو منگو اللہ تعالیٰ سینے روشن کر دے، جرا سکون بہ جائے جو ہو رہا نا تے چی چی کرنے کی لوڑ نہیں، بندہ رب کو دعا کرتا ہی رہے مینوں تندرستی دے مال دے سب کو، مگر جے نہ ہوے ملے تو شکایت نہ کرے، بالکل راضی ہوے نہ ملن کی بہتری یہ چنگا ہوندا۔ تدے حدیث پاک میں اور کئیاں دے ایمان میں غریبی نہ بچایا ہوا، انہاں نوں مال مل جائے بے حیا ہو جان گے، بدماش بن جان گے، کافر ہو کے مرن گے، اور کئیاں نوں دولت دے ذریعے بچایا بے انہاں تے غریبی آ جائے انہاں دا ایمان نہیں رہنا، یہ بھی کمزور لوگ پھسل جان گے، انہوں نے دے کے بچایا ہوا انہوں نے نہ دے کے بچایا ہوا۔ میں جو کر رہا ہوں وہ حکمت اور فلسفہ تسی راضی رہا کرو، مینوں والا عزیز الحکیم من کے خوش رہو، ناراض نہ، بلا یزال المومن یصیب البلا ومثل المنافق کمثل شجرۃ الارض لا تهتز حتى تصطاد، بخاری مسلم۔
مومن نو مصیبت آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ مصیبت جسے ختم ہوتی ہے تو گناہ تو اتنا پاک ہو جاتا جی ماں کے پیٹ سے جمیا سی، یہ پتہ بھی نہیں کہ گناہ معاف ہو گئے۔ اور دوسرے پاسے منافق اور بے دین لوگ وہ جڑے موٹے تازے درخت انہوں کی طرح یہ انہوں چر نہیں بندے دے پت بنتے جب تک جڑاں تو نہیں کٹے جاتے۔ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ام سعد فقال ما لک تضحکین، نبی علیہ السلام ام سعد بی بی کی خبر لی گیا بیمار سی کہ کیا تو کس کیوں کانب رہی ہیں؟ سردی نہ کمبے کال تلہم لا بارک اللہ فیہ، کہنے لگی بخار ہے اللہ نام رات نو یہ برکت نہ دے، بخار کی مصیبت پہ نہیں؟ فقال اللہ سب لہم، فرمایا بخار نو برا نہ کہے، فإنا تذهب خطايا بنی آدم کما یذهب القیر خبث الحدید، کہ جس طرح پٹھی جڑی نا سنار دی او یا لوہار دی جڑی او لوہے دا میل جڑا کو کٹ دیندی ہے، اتنا ہے بخار جڑا بندے دے گناہ کٹ دیندا، پریشان نہ ہوا کر۔ کیسے راز ہے جڑے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانو سمجھا رہا ہے کہ حیران پریشان نہ ہو، جو کچھ اللہ کی طرف ہو رہا تیرا یہ دعا تہاڈا کم ہے، دعا تسی کرو، ایڈی بہادری نہ دکھاؤ کہ سانو اللہ تعالیٰ دی رحمت دی لوڑ نہیں، مہربانی منگو، مگر اس بعد بھی جڑا فیصلہ ہوئے فیصلہ تے راضی رہو۔ خاندان ایک بچہ بیمار سی، بڑی پریشانی کر حضرت امام جعفر صادق کری اندر آن کدی باہر جان تے بڑے پریشان تے دعاواں کرن، وہ مر گیا چپ کر کے بہ گئے۔ لوگوں نے آخیا کہ ہن تے زیادہ رونا پڑنا چاہیے یار، وہ فیصلے دا وقت سی، وہ اللہ تعالیٰ کا محنت سماج چیٹی بیا کر دے، جب حکم ہی جاری ہو گیا تو ہن جو انہیں فیصلہ کرتا تو راضی نہیں رہنا، تو اور کی ہے، ہن رون پٹن کا کی موقع رہ گیا؟ پہلا سی بندے کا کام عاجزی کرے، ترلے کرے، مگر جدوں حاکم ایک حکم سنا دے تو حاکم بھی عادل ہوئے، مہربان ہوئے، پھر وہ فیصلے سے ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں، خوش ہوئے۔ ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، حضرت انس فرماؤں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنی وڈی مصیبت بندے تے آؤندی ہے اُنّا ہی زیادہ انعام انہوں ملنا۔ ان اللہ عز و جل اذا حب قوم ابتلاهم، جدوں اللہ تعالیٰ کسی قوم نال محبت کردا تو انہوں نے مصیبتاں پاؤندا۔ اسی جانے ہن اللہ دے پیارے یار انہوں کیوں دکھ آیا؟ فرمایا نہیں یہ اللہ تعالیٰ دا طریقہ ہے، فمن رضی فلا رضا، جڑا خوش رہا اس تے انہوں یہ حصہ مل گیا، رب دے فیصلے دے راضی، ثواب دے ٹھیر کٹھے کر لے۔ ومن سخط فلا سخط، جڑا ناراض ہویا وہ پلے ناراضگی پئی، بگاڑ کچھ بھی نہ سکیا، جڑا ثواب ملنا سی وہ بھی گوا بیٹھا، راضی ہو جا کے جو کردا چلو ثواب تے ملو گا، بیماری جڑی جس طرح مرضی رہ۔ اذا اراد اللہ تعالیٰ بعبد الخیر اجر له القوت فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جدو بندے دے حق سے بہتری چاہتا، کئی بچے آ کے ساری امیاں لی دو پٹدیاں نہیں، میں کس طرح سنا جو کہ جدو اللہ کسی بندے لی خیر چاہتا نا انہوں اس دنیا کی نقد کسی مصیبت پا دینا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ الشَّرِّ أَمْسَكَهُ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہاں دے بارے سزا دا فیصلہ کریندا انہوں نے اس دنیا کچھ نہیں آندا، حتیٰ کہ قیامت دن میں انہوں نے بنوں گا، اور چنگا نہیں ساڈے ویکھن تے بڑا یار خوشحال ہے نہیں، بدر سی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ دے عذاب سے آ گیا، اللہ راضی نہیں ہوتے، ناراضگی ہے۔ یود اہل العافیت یوم القیامت حین یؤتی اہل البلاء ثواب لا ان جلودہم کانت کورزت فی الدنیا بالمکر۔ اللہ اکبر، اللہ دے رسول اللہ السلام فرماؤندے، حضرت جابر فرماؤندے جدوں دکھی بندیاں نوں قیامت دے دن ثواب ملنا شروع ہویا نا، تے جڑے بندے اتنے آرام چ رہ تے کوئی تکلیف نہیں آئی، انہوں نے چاہنا ہے کہ ساڈیاں دنیا جڑیاں جسم دے ٹکڑے کینچیاں نہ لوہے جنہیں کٹتے جاندے چنگا، اسی دکھی ہوندے کی رہا دنیا اتنے رہ گئی، 4 دن نہیں بخار ہوا تو کی لبا، اس ویلے سارے لوگ جڑے دنیا بالکل خیر نہ رہے چاہن گے بھی کاش ان کی کھالیں کاٹ دی جاتی کینچیوں کے ساتھ۔ انہاں چیزاں دے جڑے اللہ دے رسول دے کہن سے ایمان لے انہوں نے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، انہاں دعاواں کیتیاں مگر رب دے کہن تے راضی رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤندے حضرت عطا بن ابی رباح اپنے شاگرد نے کیا کہ میں تینوں ایک جنتی عورت دکھاواں۔ یہ عطا شاگرد سی صحابہ کرام تو بعد انہاں آخیا ہاں اگر کوئی ایسی جنتی عورت ہے ابن عباس دکھاؤ۔ انہاں آخیا حاضر المرأۃ السوداء، اے کالے رنگ دی عورت جڑی جاری نے جنتی عورت ہے۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک دی خدمت آئی، فقال یا رسول اللہ انی اسرا بنی اتکشف، کہنے لگی اللہ دے رسول مینوں مرگی دا دورہ پیندا میں ڈگ پینی ہے تے بے پردہ ہو جانی ہے، سارے وہ شلواراں نہیں سی، عرب عورتاں بھی تہہ بندی بندیاں سی،
فض اللہ علی، اللہ کے دعا کرو میرے لیے. فقال ان شئت صبرت ولک الجنہ، آپ نے فرمایا جی تو چاہویں کہ صبر کر، یہ تکلیف اتنا ہی رہے تو تیرے لیے جنت ہے. وین شئت دعوت اللہ یوافق، کہ جی تو چاہویں تیرے لیے میں دعا کرنا تو اللہ تندرستی دے. یہ چھڑ دیتا. انہوں نے آخیا قالت اصبر، اللہ کے رسول میں پھر یہ نہیں چاہتی میری بیماری ہٹ جائے، میں صبر کروں گی تو جنت کا وعدہ اللہ پورا کرے. وقالت انی اتکشف، اینی محنت انہیں کر لی جہاں میں بے پردہ ہونی ہے. فض اللہ اتکشف، اینی دعا کر دے میں ڈگا بھی پردہ نہ میرا ہٹے. فدا اللہ، حضور نے دعا کر دی نہیں بے پردہ نہیں ہوئے گی مگر بیماری اسی طرح رہے گی تو یہ بدلے جنت جائیں گے. ابن عباس فرمایا ہوتا تین میں کھاواں یہ جنتی اور سی جنہیں دنیا کا دکھ جڑا سی انہوں من لیا بھی کوئی گل نہیں رہے تو خیر ہے، جنت اللہ تعالیٰ دے. وان شداد ابن اوس بس سنا بھی انما دخل رجل مریض یہودان، یہ دونوں صحابی ایک آدمی کو گئے بیمار سی خبری. فقال لو کیف اصبحت، پوچھا کہ سنا کی حال ہے. قال اصبحت بنعمت، نے کہا اللہ کا فضل. قال شداد ابشر بکفارۃ السیئات وحط الخطایا. تو حضرت شداد بن اوس نے کہا تینوں میں خوشخبری دینا، گناہ تیرے چڑھ گیا تو گناہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تو بالکل دور کر دیتے. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اللہ دے نبی علیہ السلام نے سنیا کہ آپ فرماؤندے سی اذا ابتلیت عبد من عبادی مومن، کہ جدوں میں اپنے کسی مومن بندے نو کسی تکلیف تو مبتلا کرنا فحامد نہیں علی مبتلا تو، مگر اس بیماری جو آزمائش کی میری حمد کرتا جڑے دی ہے نا تعریف کرتا الحمدللہ علی کل حال. ارے یہ دعا بھی بڑی اچھی سکھائی آپ نے کہ عام موقع سے تسی الحمدللہ کہیں دے رہندے جے، مگر جدو وقت آئے نا دکھی حالت دا اسے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کل حال کیا کرو کہ ہر حال چو دی ہم صرف سخت نہیں باویں دکھ بھی ہونا الحمدللہ علی کل حال. اور 360 واری اگر دن رات پڑھا جائے الحمدللہ رب العالمین کثیرا علی کل حال، سب تعریف اللہ رب العالمین دی اور بہت زیادہ اور ہر حال سے بڑا ثواب بیان ہویا. تو فکر نہ کر ہمالیہ پہاڑ چلی ثواب دے کٹھے ہو جانے 360 یہ دن رات ذکر کر لیا کر الحمدللہ رب العالمین کثیرا علی کل حال. مگر یہ بات ایمان دی ہے کہ دل منے. تو فرمایا کہ جدوں میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماؤنا تو حمد ہی کردہ فائن یکون مزے ذالک یوم ولدتم من الخطایا، تو جدوں پھر اپنے اس بستر تو اٹھتا ہے بعد تندرستی ہو جاتی ہے اس طرح ہی ہو جاتا جی میں اپنی ماں دے پیٹ چو جمیا، گناہ ختم ہو چکے ہیں. حالانکہ حج اور عمرے سے ثواب ہے. وَيَقُولُ رب تبارک و تعالیٰ نقیت تبدی وَابْتَلَيْتُ، اے ہور ایک اجر دی گل ہے کہ میں اور تسی تندرستی کچھ نفل پڑھ دے سی، قرآن تلاوت کر دے سی، بیمار ہو گئے کام کار اینا ہو گیا ان کے وقت ہی نہیں رہا. اللہ کی کڈی مہربانی، یہ جا رحیم رب کسی نے ملنا. فرشتیاں نو خدا حکم دینا کہ میں اپنے بندے نو ایک ازمائش پاتا، ہوں اس کو وقت نہیں رہا، نہ یہ نفل پڑھ سکتا نہ تلاوت کر سکتا، مگر یہ ثواب نہ گم کرو. فاجروا لہو ما کنتم تجرون لہو، جو پہلا یہ ثواب لکھی جاندے سی یہ نام امال لکھی جاؤ. اور اس تو ہی راوی آندے سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر لی گئے بڑا روئے تو شکیق اللہ سی پوچھیا کہ تسی روندے جی؟ فقال انی لا ابکی لاجل المرض، اے نیکاں نہیں کرنا، کیا میں بیماری تو نہیں روندا؟ لانی سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول المرض کفارہ، کیونکہ میں خود حضور تو سنیا کہ بیماری تے گناہ دے دور کرنے والی شاید یہ تو کی رونا. وَإِنَّمَا أَبْكِي أَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَىٰ حَالِ فَتْرَةٍ فَلَمْ يُصِبْنِي فَحَالِ الْجَهَالِ. اللہ دی بے شمار رحمتیں نہ لوگوں سے دین ہی نہ سمجھا. کہنے لگا یار بیماری ادوں آئی جدوں میں ہن زیادہ عبادت نہیں سی کرتا ہوں، بڑھا ہو گیا سی تے تھک گیا ہوا سی. اگر یہ جوانی چاہتی تو پھر جو میں نیکیاں کردا لین یکتب للعبد من الاجر اذا مرض ما كان یکتبه قبل ان یمرض فمنعه من مرض. اللہ دے رسول نے فرمایا بندے نو سارا ثواب ملتا رہتا جدوں بیمار ہو جاتا جہے کام وہ بیمار ہونے تو پہلا کرتا، وہ سارے نفل وہ ساری خیرات وہ سارے لکھا جاتا. بیماری اس کو اگر روک بھی دینی تو اللہ پاک بنا بھائی یہ میرا اپنا کام ہے یہ نہ ثواب ضائع کرو، یہ بھی نیت اور ارادہ یہ سی. تو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گلاں سارے واسطے بہت بڑا سمجھو تسکین کا سامان ہے. دل نو سہارا ملتا، دکھ ہی رہتا، مرائن آدمی ٹھنڈ چ رہتا، جی مرن تے
نرم رکھتا جانا زخم سے، ورنہ چین چین کرتا رہے، بگاڑنا کچھ بھی نہیں خدا دا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا قرآن پاک اللہ تعریف کی تھی، میں امتحان لیا اور نال آخیا کہ نعم العبد انہ اواب انا وجدنا صابر، ایوب نو میرے بندے نو یاد کرو کہ اسی انہوں انہیں دکھاں پایا۔ ادھاں دے تو کوئی نہیں، 18 سال آپ بیمار رہا، اینا دکھی گیا بے ہر وقت نہ راکھ تے بیٹھے رہنا، سواہ سے ٹھیکرا کھولنا اپنے جسم میں کھرچتے رہنا، خارش جان نہ چھڑ دی، دکھی، اور سب ملنے والے چھٹ گئے، ایک بیوی بیچاری نال رہ گئی تے 2 بندے سی جڑے کدی کدی ملنا آتے، ادھر ملازم جڑے سی انہوں نے آ کے دسیا تے بچے ایک مکان کی چھت تھلے دعوت کھا رہے تھی، چھت ڈگی ہے، سارا کنبا مر گیا۔ کسی نے آ کے اطلاع دیتی بھی جنگل کے انہیں جڑے جانور سب تو زیادہ امیر سے اپنے علاقے وہ سارا ہوا کیسی موت آئی ہے، سب جانور سب خبر ملیاں، آپ نے اینا ہی کیتا جدو خبر دیں رہے سجدے پہ جاندے رہے اور یہی کہیں رہے خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک، بھائی وہ مال سی لے گیا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ آندا انا وجدنا صابرا، اساں انہوں بالکل صابر پایا اور انہیں کسی معاملے شکایت نہ کی، انہ ہوا باپ، دکھ آئے سکھ آئے وہ منہ میرے والی رہا، تعریف کی خدا دے نے اپنے بندے دی۔ ارے سانوں کیا بجے تو تسی میرے تے راضی ہو جاؤ گے، رفڑ لو گے مکا تے چین نہ رہو گے، دیو کڑی کیوں جمپی منڈا ہونا سی کارخانے جا کیوں آ گیا، بس کی کرو روندے پڑتے رہو، میرا رگڑا لگتا ہی رہنا، سواب اپنا گاؤندے رہو گے، میری مرضی تے راضی ہو جاؤ اجر سے ملتا رہو گا، اور جے میرے نہ ناراض رہو گے کم بھی خراب ہو گیا تو گناہ دوسرا سمیل لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ الحمدللہ ہوا نہیں پائی، ہاں اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے دوست سی، انہوں کا بچہ بھی میرے سامنے بیٹھا، مولانا چراؤدین آؤندے سی، بڑے عالم سی، بہنا دین دی باتاں سن، نال ہی سلیمان بھی آਉਂدا سی، یہ عالم دین، مگر بہت مدت ہوئی نہیں آئے، یہ ہن کافی مدت بعد آئے، انہوں نے دسیا مولانا فوت ہو گئے، یہ ہن بچہ اپنی بہنا دی شادی کرنا چاہتا ہے، میں تھوڑے سارا گیل میرا بھائی سی، زیادہ سے زیادہ تعاون کرو، اللہ اجر دے، بڑے سمجھو آسنا آئے، یہ تھوڑے دوست سی، بھائی سی، اللہ تعالیٰ توفیق دے جائے، ضائع نہیں جانا تو خرچ، اللہ قبول کرنے والا مہربانی فرمائے، دے دیو اللہ دے رستے۔ مولانا دی قبر نو ٹھنڈیاں کرو، وہ سارے دوست جی، اللہ جنت الفردوس انہوں نے اعلیٰ مقام دے، مغفرت فرمائے۔ پھر کے نہ اکٹھا کر لو تو جیباں اپنی جنہیں خالی بھی کر دیا کرو کہ جی کوئی یہ بڑی گل نہیں ہے، پیسے پھر آ جانے بڑے رب کے رستے دینا جائے، ضائع نہیں جانا، یہ کوئی پتہ نہیں ہے دیتا جڑا تھوڑے کنا کام آ جائے۔ دوسرا ایک اعلان ہے بڑا سمجھو ناخوشگوار، بالکل بخے دل نہ کرنا پیا، میرے بیان سن سن کے لوگوں نے کئیاں نے اپنے چینل شروع کر لے، مشرق تو مغرب تک نہ ویب سائٹاں چل گئی، وہ کئیاں نے ایمانداری نہ کوئی گل کی، کئیاں نے ٹکڑے کر لے، اپنے اپنی مرضی دیا گلاں جڑیاں وہ گاہ کرتیاں، مینوں سگوں بدنام کیتا۔ کئی لوگ سن کے کہنے لگے یار مولانا وہ چاہ تے، حالانکہ بالکل وہ امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ والی گل ہوئی بھی وہ ایک علاقے گئے جو انہوں دے زمانے چی انہوں دے نام سے پوری کتاب اس علاقے نرا کفر، اور اتنے جو علماء نے فتویٰ دیتا کہ شارانی کافر، جب میں گئے انہوں نے دسیا نا کیا خدا جانتا ہے، میں سنی آ گیا یہو جی کتاب بھی کوئی میرے نام سے آ گئی ہے، میں یہ ایک لفظ بھی نہیں لکھا نہ میرے دماغ سے یہو جہاں کفر میں بخش سکتا، تو یہ جڑے نکل آئے نا میڈیا اچھے بھی ہے مگر انہیں نقصان ہی بڑا، اس تو تھی انہیں حیران سن لو، جتوں تک پہنچے سارے خدا دے بندے سن لو، میں کوئی میرا جمعے کا خطبہ میرا کوئی درس یہ اگر نشر کروں گا نا جو چوری ہوگی وہی مجرم ہوگا، سوائے ایک دے کہ وہ میرا نا 40-50 سال کا بچہ ایسے دبئی
اتنے میرا خادم سی اتنے بھی کر رہا محمود کا نام، انہیں جو ویب سائٹ چلائی وہ بس ان جے سوال کرنا کہ وہ تو کرے، اور کسی نو کروں گا نہ میں جواب دینا نہ کہ حق، سب نے ٹھگیاں کیتیاں سمجھو پڑھنے روح سیدھے کیتے، تو ویب سائٹ جہاں دسیا انہیں www مولانا اسحاق کام یا الکتاب.com الکتاب.com اے دو جڑے جے نا یہاں سے تھی ویب سائٹوں سے سوال بھی بھیجو، 10-12 آئے بھی ان شاء اللہ وہ بھی ریکارڈ کراؤنے، اس تو علاوہ اور جو بھی ہے نا میں تو سارے تو تے سامنے برات کا اعلان کر یہ جنہوں نے ادارے جائے چل میرا وہ کوئی تعلق نہیں، اور یہ اگر یہ کام کرتے اپنا کمائیاں کر لی آپ خدا نو حساب دیں گے۔ یہ محمود نہ رابطہ کرو، سوال بھی بھیجنے تو آپ میرے کو پوچھ لوں گا، میں وہ جواب دے دوں گا، اور یہ یوٹیوب تو اور ویب سائٹ تو بغیر باقی سارا نہ میں لا تعلقی کا اظہار کر نہ نیکی جی بجائے گناہ کر۔ اے مئی دا رسالہ عفت بچیاں واسطے کاری کیرلا صاحب کو حاصل کرو، لے جا کرو بچیاں لی تحفہ۔ اے ساتھی نے لکھا دعا دا بیماراں لی، اور بھی ایک ہوئی ایک مریض ہے جس کا نام غیور الاسلام ہے، اللہ تندرست ہے، وہ بھی تندرستی دعا کرنی فضل فرمائے۔ اتنے درمیان سے گل یاد آ گئی کہ شاید تقریر سے بھی سوال پیدا ہوئے بھائی جدو ایک چنگا کام ہوں بیماری سے دعا کا بھی کرنی۔ مکہ سی درس ہو رہا تھا مثنوی مولانا رومی کا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اتوں ہجرت کر گیا، انگریزوں نے گرفتاری کے ورنٹ کر سے اتنے ہی فوت ہوئے۔ مجلسی اور ماجی مولانا یہ مسنی جو بیان کر رہا ہے اللہ کی طرفوں جواؤں کا نعمت ہوں، دکھ بھی نعمت ہے، سکھ بھی ہے۔ اتنے ایک آدمی آ گیا جن نے آخیا حضور میری ماں تکلیف دعا کرو، تو تھانی صاحب فرما سی آخیا ہوں حاجی صاحب قابو آئے، جی انہوں نے دعا کی تھی آتے سی نعمت ہے، ہوں نعمت ہٹ دے آدھے جی ہٹ جائے، جی دعا کی آخیا ہٹے تو پھر نعمت کوئی نہ ہوئی، تھی اپنی گل تو پھر گئے۔ تو حاجی صاحب نے پھر اللہ کی توفیق نے اپنے دل سے سمجھ کے نا بھی سوار اٹھو گا، انہوں نے آخیا اللہ تندرستی نہ بیماری تیری وڈی نعمت، مگر یہ تیرا بندہ یہ سارن دے قابل نہیں، یہ برتن چھوٹا، یہ وڈی نعمت نہیں سار سکتا، تو مہربانی کر کے وڈی جی بجائے جن جوگا ہے یہ چھوٹی لے سب حیران رہ گیا، انہوں نے آخیا بھائی وڈی نعمت جی وڈے سار سکتے، وہ ایوب علیہ السلام ورگے سار سکتے۔ اللہ کے رسول نے جب بیان کیا 18 سال گزر گیا، ملنا دنیا ہٹ گئی، ایک دن دو جڑے بندے صرف رہ گئے سی ملنے، وہ ترے آتے تھے، ایک نے دوجے نو آخیا ایوب نے ضرور کوئی گناہ کیتا وڈا جی سزا یہ مرے جی ورنہ اینی مدت۔ اسی طرح دنیا کے لوگ تبصرے کرتے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دوجے نے آخیا میں تیری یہ گل سناؤں گا، تو بہت ماڑی گل کی، انہیں جا کے دسیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام تنہائی جدو ہوئے تو بڑا روئے، کہنے لگے اللہ تو جاننا میں اگر جا رہا ہوا تو دو بندے جھگڑتے ہونا تو ایک آخر اللہ کی قسم کہ میں اس کو پتا نہیں انہیں جھوٹھی کھاتی، آپ گھر جا کے وہ کفارہ پہلے دینا، پھر مینوں آخیا بھی انہیں گناہ کیتا تو پھڑیا، انہیں چر دعا نہیں منگی، 18 سال پھر بیوی بٹھائی پرا چاڑیاں حاجت لی، اس آخیا رب مسا نے ادھر روان تارا ہمارا، میں دکھی ہوں بڑا کہ تو سب سے بڑا مہربان، یہ پھر بھی نہیں کیا ہٹا دے سنا دیتا، اوتھے حکم مار اڈی زمین سے چشمہ نکلیا، اللہ نے آخیا ٹھنڈا نالے پی بھی تے نہا بھی، اتوں آیا جن نے خوبصورت آسمان دے چند وارے پہلا بھی نہیں سی جوانی جب واپس آیا تو بیوی نو ملے تو بیوی کہنے لگی اتنے میرا لولا پنگا کھاؤں سی کتنے دیکھا، آپ نے آخیا میں ہی ہاں، اللہ نے کرم کر دیتا وہی ہے میں تیرا کھاؤں۔ اس تو حاجی صاحب والی گل ٹھیک ہے بھائی ماڑے بندے کے بس کی گل نہیں ہے، وڈیاں نعمت چلنا ہے ترلا ہی کرن ہے جی نعمت راضی رہن، مسئلے کا حل بھی تیرے سامنے ذرا میں کہا ہے کوئی وسوسہ نہ ہوئے۔ مولانا کیرلا صاحب نے لکھا 3 کتابوں کا اعلان فرما دیں، ادھار منگوائی ہے انہوں نے، مینوں فون بھی آ رہے پیسے دیو، معارف الحدیث مکمل سیٹ قصص القرآن، کل بھی اپنے پروفیسر مصطفیٰ پوچھ دے کوئی حدیث کی کتاب بھی اس دور سے ہے جی عام بندہ سمجھ، تو معارف الحدیث یہ ایسی ہے کہ بہت اعلیٰ ترتیب ہے، ترجمہ عمدہ ہے، شرح عمدہ ہے، پڑھنا چل گئے پڑھو گے تھی آپ کہو گے یار اتنا دی بندے نے سوار ورگی کتاب نہیں ملی، اور بڑے نیک اللہ دے ولی نے مولانا محمد منظور نعمانی لکھی، تو یہ مکمل سیٹ 8 جلداں یہ لو، یہ خاندان کیویں رہنا نوازاں کیویں پوری زندگی لی جو حضور نے ہدایتاں دیتی سب حدیثاں اور ترجمے شرح،
اور کسر قرآن ہی مولانا افضل الرحمان سیواری نے قرآن مجید قصے آدھے آدم علیہ السلام تو لے کے لوگوں نے تفسیرات بیان بھی کیتے مگر وگاڑ بھی بہت دیتا یہودیاں عیسائیاں تو لے کے ایڈے ایڈے جھوٹے قصے کدھر داؤد علیہ السلام کہہ دی بیوی چھینن ڈا کدھر سلیمان علیہ السلام کوئی کر دے یہ ایڈی سونی کتاب ہے 4 جلداں چیڑنا دی 14 سال تھی صحیح قصے کی ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے تفسیریں والے نے کی وجہ میں گند پایا تو یونس علیہ السلام کی ذکر کرنا ہے سارا قرآن دا جو ہے تاریخ کا حصہ قصص القرآن یہ بھی عمدہ کتاب ہے اہل امام الحسین قرآن و سنت تاریخ کے آئینے میں نبی رحمت جب ایمان کی بہار آئی تو یہ ساری کتابیں جڑیاں آلہ تو آلہ اللہ توفیق دے جڑی خرید سکتے لے لو مولانا کیا یہ درست ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری صفات لازم نہیں ہے اس حدیث کے بارے میں فرمایا شکریہ پہلا جو لکھن کی غلطی ہوگی اس پہ نہیں اس کے لیے کیونکہ دجے نے کی حضور کی صفات کرنی فکرات یہی ہونا چاہیے مگر یہ صحیح نہیں کر یہ جو نا کہ رسول اللہ نے فرمایا منظارہ قبری واجبت لہو صفاتی جن نے میری قبر کی زیارت کی تھی وہ دلی سفارش کرنا میرے ذمہ پھر لازم ہوتا قبر پاک کی زیارت بڑی نیکی ہے اور کوئی مسلمان ہی مکے گیا نہیں رہ سکتا بے حضور دی قبر پاک دینا 14 سال لنگ گیا مسئلے اپنے تھا قافلہ در قافلہ لوگ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں مدینہ کا مسافر جب میں پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں ہر بندہ تڑپ رہا اور شاعر نے بڑی پیاری گل کہی من اگر بالو پرے نہیں داشتم جے میں جانوراں دی طرح پر ہوندے میرے من پریدم صوبے کوئے دوام ہمیشہ میں اڑ کے نبی پاک دے روضے کی طرف جایا کرتا روضہ پاک کی زیارت اپنی میرے حدیث پاک نہیں کی یہ نہیں آپ نے فرمائی یہ جڑا بھی کتاب میں لکھدا مارا کر آپ دا نام لگے کوئی شے اپنے کولوں نہیں کرنی چاہیے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون کیا اپیل جڑی ہے دل کن ترنے تے کر کے جانی جے مدد برکت دے اللہ